انسانی اخلاق و کردار کا تعین انسان کے معاملات اور گفتار سے ہوتا ہے۔ بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اس سچ بولنے کے ساتھ وہی فاتح اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو انسان سچ بولتا رہے گا کامیابی بھی اسی کے قدم چومے گی۔ جھوٹ وقتی طور پر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے مگر بعد میں اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹ بولنے کے ساتھ تو اپنی وقتی مشکل تو حل کر رہا ہے مگر بعد میں جس نحوست میں مبتلا ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نحوست تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچے بندوں کے ساتھ بیٹھو، وقتی طور پر اپنے معاملات درست کرنے کے لیے جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اور فرمایا وقتی مشکلات کے باوجود صدق و سچائی انسان کو نجات و عافیت کی راہ پر لے جاتی ہے، سچائی لے جاتی ہے۔ عافیت کا رستہ چاہتے ہو، نجات کا رستہ چاہتے ہو تو سچائی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، صدق کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ صدق ہی وہ چیز ہے، سچائی ہی وہ ایسی نعمت ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ انسان عافیت اور نجات کے رستے پر چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ نبی علیہ السلام نے امت کی ظاہری تربیت بھی فرمائی اور باطنی تربیت بھی فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ سچائی ہی وہ چیز ہے کہ انسان اس سے نجات کا طلبگار تو ہے مگر اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، نجات کے طلبگار ہو تو الصدق ینجی، سچائی ایسی چیز ہے جو انسان کو نجات دلاتی ہے۔ اور فرمایا والکذب یہلک، وقتی طور پر جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کرنے والوں، برائی یہ بہت بری چیز ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا جھوٹ ہلاک کر دینے والا ہے، بندے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وقتی فائدہ حاصل کرتا ہے مگر آخرت میں نہیں دیکھتا اس کے لیے کیا عذاب تیار ہو چکا۔ لہٰذا نجات چاہتے ہو تو سچ بولو، اگر ہلاکت کا سامان اکٹھا کرنا ہے تو پھر جھوٹ بولتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، تیری نجات کے لیے یہ کافی ہے تو سچ بول، اگر ہلاک ہونا ہے تو پھر تو بیرا روی کا شکار رہ، پھر جھوٹ بول، تلاوت قرآن نہ کر، پھر اس شریعت اسلامیہ کے قوانین سے دور رہ۔ انسانی معاملات اگر درست کرنا چاہتے ہو اپنے معاملات تو سچائی کا دامن تھامو۔